انگلش آتھر برنالٹ نے اپنی کتاب کے جس کا ترجمہ تشکیل انسانیت کے نام سے ہوا، اس میں بجا طور پر تحریر کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان علم و حکمت کی اولین بنیادیں قائم نہ کرتے تو یورپ کی یہ سائنسی ترقی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں قطعی ناممکن تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ قرون وسطی میں سب سے پہلے اہل اسلام نے قرآن کی اس رہنمائی کی بدولت اپنے ملکوں میں کتب خانے اور لیبارٹریاں قائم کر کے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی، مگر بعد کے آنے والے مسلمان اپنے مذہبی پیشواؤں کی غلط تربیت اور کاہلی کی وجہ سے علم کائنات، سائنس اور ٹیکنالوجی جاننے اور پالینے کے علم میں آگے نہ بڑھ سکے۔ جب تک مسلمانوں کا قرآن پر تدبر اور تفکر، کائنات پر تجربہ اور عمل رہتا ہے، ان میں اعلیٰ پائے کے مفکر اور محقق نظر آتے ہیں، ان میں ماہر کیمیا، ماہر طبیات نظر آتے ہیں، ان میں ماہر فلکیات، ماہر نباتات، ماہر موسمیات، ماہر حیوانات، ماہر طبقات الارض نظر آتے ہیں۔ مگر جب یہ مسلمان قرآن کو چھوڑ کر روایت کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر ان میں نہ کوئی ماہر فلکیات نظر آتا ہے، نہ کوئی ماہر طبیات ملتا ہے، مگر بے شمار دین فروش، قصہ گو اور نعت خواں بیکاری ضرور ملتے ہیں۔ اب یہاں تجسس کے اعتبار سے آپ لوگوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا عراق میں بغداد، اسپین میں غرناطہ، دنیا علم میں سورج اور چاند کی طرح درخشاں اور مسلمان علماء کا تعلیمی گہوارہ تھے۔ آج کیوں صفائے ہستی سے مٹ گئے؟ وہ شمع ہدایت کے جس کو دنیا قرآن کے نام سے جانتی ہے، مسلمانوں کو اب علوم و فنون کی روشنی کیوں نہیں دے رہی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن جو علماء سائنس اور مفکرین بھی پیدا کرتا تھا، آج صرف ملا اور ملنگ پیدا کرنے تک محدود ہو گیا ہے؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان جو کبھی دنیا عرب و عجم میں احترام اور عزت سے زندگی گزارتے تھے، آج دن بدن تنزل میں گرتے جا رہے ہیں؟ جو قومیں ان کی دہشت سے لرزاں تھیں، آج انہیں کشمیر، بوسنیا، پاکستان، عراق، فلسطین میں لتاڑ رہی ہیں۔ المختصر یہ کہ قرآن جیسی عظیم انقلابی کتاب رکھنے والے مسلمان اب کیوں پیچھے رہ گئے؟ وہ خدا کی ان نعمتوں کو کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ اس پر عمل میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں؟ تو بھئی اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کی بدترین رکاوٹ تو ہے جہالت، کہ جس نے عقل و شعور کو دفن کیے رکھا، مذہبی پیشوائیت جس نے جہالت کو جنم دیا۔ مذہبی پیشواؤں نے چاہا کہ عوام کو شعور نہ دو کہ پیری مریدی چلتی رہے اور سلسلہ معاش جڑا رہے۔ پھر آمرانہ نظام جس نے عوام کو رعایا سمجھ کر دبائے رکھا۔ حاکم طبقوں نے چاہا کہ تعلیم ان کے کنبوں تک محدود رہے۔ جاگیرداری اور سرمایہ داری نظام نے لوگوں کو جاہل رکھا کہ مزدور ملتا رہے۔ امت مسلمہ کے حصول علم میں رکاوٹ ڈالنے کے مگر زیادہ ذمہ دار دو فریق ہیں، ایک حکمران طبقے تو دوسرے مذہبی طبقے۔ حکمرانوں نے نااہل ہوتے ہوئے بھی حکومت برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو جاہل رکھنے میں عافیت سمجھی، اور مذہبی پیشواؤں نے چادر زہرہ کا سہارا لے کر ابو سفیان کے پوتے کی گدائی کی۔ مسلمانوں، اب اس بات کو مزید جاننے اور سمجھنے کے لیے میں اپنی بات تبلیغ اسلام کے حوالہ سے تاریخ اسلام کے شواہد سے جوڑتا ہوں، کیونکہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے اس کا تاریخی جائزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اب سمجھنے کی بات ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ اور دین اسلام کی مخالفت کرنے والا بت پرست مذہبی ملا صرف ایک ابو لہب نہ تھا، بلکہ عرب و عجم کے تمام دین دشمن مذہبی پیشوا رسول اللہ اور دین اسلام کے خلاف تھے۔ مگر اسلامی فتوحات کے بعد یہ تمام عرب و عجم کے دین دشمن مذہبی پیشوا چوغا بدل کر دین اسلام کے مذہبی پلیٹ فارم پر مسلمان مذہبی پیشواؤں کے روپ میں ابھرے۔ پھر سیدنا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن و حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا فریضہ
اسی ٹولے نے پوری بددیانتی سے اپنا ایمان سمجھ کر انجام دیا۔ انہی بدبختوں نے یزید کو ملوکیت کی خلق پہنا کر حکمران ارض و سما کے پہلو میں بٹھایا اور خود اس کی گود میں بیٹھ گئے۔ انہی بدبختوں نے تو اس بدماش کو ذل ربانی اور خود کو ذل سبحانی بنایا۔ منافق مسلمان مذہبی پیشواؤں اور فرعون نما حکمرانوں نے مل کر قرآنی شریعت اور خلافت کو بری طرح ٹھوکر مار دی۔ اللہ سبحانہ کی حکمرانی اور اس کی بادشاہت سے بغاوت کر کے اس کے مقابلے میں کفار بادشاہوں کی بادشاہت قائم کر دی، جس کی اسلام میں سختی سے ممانعت ہے اور جس کی بدترین مثال آج بھی سعودی عرب میں ملتی۔ دور ملوکیت خاندان بنو امیہ اور پھر خاندان بنو عباسیہ کے بادشاہوں نے درباروں میں بڑے بڑے عالم اور امام اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو ہر روز نت نئی بحث چھیڑتے ہیں۔ بادشاہ خود ان کی بحثوں میں حصہ لیتے ہیں۔ جن علماء سے وہ متاثر ہوتے ان کو اپنے اپنے درباروں میں اعلیٰ مقام، انعام و اکرام، خلطیں خدام دیتے ہیں، اور جو بادشاہ کے نظریات سے اختلاف کرتے ان کو ہواری ملاؤں کے فتووں کی آڑ میں مروا دیتے ہیں۔ ہواری ملا بادشاہ کی کمزوریوں کو سہارا دینے کے لیے فتوے گھڑتے ہیں، حرام کو حلال، حلال کو حرام قرار دیتے ہیں، مخالفین کا قضیہ تنگ کرتے ہیں، ان کا قتل عین ثواب قرار دیتے ہیں، اور بادشاہ ان فتویٰ ساز فیکٹریوں سے اپنے مطلب کے فتوے بنوا کر خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ بادشاہ کو من گھڑت شریعت کے حصار میں لے کر قرآن کی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے درباری ملاؤں، فقیہاؤں اور اماموں نے اپنے اور اپنے آقاؤں کے اقتدار کو طول دینے کی خاطر خود غرض حکمرانوں اور سیاستدانوں سے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کے اذہان کو تقدیر، توکل، جنت، دوزخ کے بھنور میں پھنسا کر دنیا کے ارتقاء اور اپنی بقا سے بے خبر کر دیا۔ پھر ان باتوں کے پرچار سے مسلمان ایمان اور عمل سے دور ہو کر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ پھر یہودی اور عیسائی قوموں کی سازش اور شہ پر آزاد قبائل کا ایک منگول ہلاکو خان ان کو آ دبوچتا ہے۔ ان کی اس قدر تذلیل اور ان کو اس قدر قتل و غارت کرتا ہے کہ ان کے کٹے ہوئے سروں کا ایک بلند مینار کھڑا کر دیتا ہے، ان کی کتابیں دریا میں بہا دیتا ہے جو اس قدر ہوتی ہیں کہ ان کی سیاہی سے دریا کے پانی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس قتل و غارت میں سفاک منگول ہر روشن خیال اور باضمیر مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس اس قدر پھیلتا ہے کہ ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی کہ وہ کہیں پناہ لے سکیں۔ لوگ پناہ کی خاطر گمنام اور ویران جنگلوں کا رخ کرتے ہیں اور اپنی بقا کے لیے تسبیحوں کا سہارا لیتے ہیں، اور یوں مسلمان مزید عملی زندگی سے نکل کر رہبانی زندگی کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی قوم انحطاط کا شکار ہوتی ہے تو اس کے دانشور بھی ایسی ہی تحریریں وجود میں لاتے ہیں جن میں مایوسی اور بے چارگی کا اظہار ہوتا ہے، اور لوگ منہ اٹھا اٹھا کر اپنے مردہ بزرگوں کی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں۔ اب یہی وہ حالات ہوتے ہیں کہ جب کوئی قوم اسلاف پرستی اور بزرگ پرستی کا آغاز کرتی ہے، اور یہی بزرگ پرستی بت پرستی، مردہ پرستی اور قبر پرستی کی صورت میں بدل جاتی ہے، لوگوں کا یہی رجحان خانقاہی نظام قائم کرتا ہے، یہی نظام تصوف کی داغ بیل ڈالتا ہے۔ اسی نظام سے تو صوفیانہ شاعری اور وجدانہ قوالیاں جنم لیتی ہیں، اسی نظام کی بقا کے لیے وحدت الوجود جیسے نظریات گھڑے جاتے ہیں، عین الحق کے نعرے لگائے جاتے ہیں، قبر کے نشان کو مرکز تجلیات کہا جاتا ہے۔ ارے یہی وہ نظام ہے جس میں لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ اب یہی ایک راستہ ہے جس میں دنیا کے مسائل سے نجات بھی اور آخرت کے عذاب سے خلاصی بھی۔ لوگوں کو مرشد کے روپ میں خدا دکھایا جاتا ہے۔ یہی ہے وہ نظام جس کے تحت لوگوں کو فکر فردہ سے آزاد کر کے ان کی تمام محرومیوں کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال کر ان کو ہڈ حرام اور منگتے بنا دیا جاتا ہے۔ ان کو اس قدر بے شعور اور بے عقل کر دیا جاتا ہے کہ پیشاب کے بعد طہارت کا طریقہ بھی وہ اپنے پیشواؤں سے پوچھتے ہیں۔
اسی حال میں کئی صدیاں بیت جاتی ہیں اور مسلمان قرآن کی بتائی ہوئی محرک زندگی سے ناواقف ہو جاتے ہیں۔ قبائلی ہلاکو اور چنگیز کے حملوں نے مسلمانوں کے درباری مذہبی مبلغین کو بزدل بنا دیا تو انہوں نے علوم کائنات کو پڑھنا ہی حرام قرار دے دیا اور ان علوم کی تفکیر شروع کی جو اسلامی نہیں رہبانی تھی۔ عوام کے دلوں میں یہ احساس پیدا کرنا شروع کر دیا کہ یہ دنیا اور دنیا کی ترقی بیکار ہے، انسان نے مر جانا ہے، دنیا عارضی اور فانی ہے، اس میں دل لگانا، اس کے ارتقاء کی کوشش غیر اسلامی فعل ہے، آخرت میں اس کی پھیری ہوئی تسبیح ہی کام آئے گی۔ اور مسلمان جنت میں ذکر و اذکار کے ذریعے خیالی محل تعمیر کرتے رہے، اور محل بھی ایسے کہ کئی میلوں میں پھیلے ہوئے، جن کی دیواروں میں ایک اینٹ سفید موتی کی ہے تو ایک سرخ یاقوت کی، ایک اینٹ سبز زمرد کی لگی ہے، گارا کستوری کا ہے، سنگریزے سونے کے، گھاس زعفران کی ہے۔ اب جن کو قرآن پر تدبر اور تفکر، غور و فکر کے بغیر محض بزرگوں کو یاد کرنے سے جنت میں سونے کے محل اور 70 حوریں مل جائیں تو کیا ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سر کھپائیں، محنت اور مشقت کرے؟ اسی لیے آج ہم مسلمان رذیل ہیں، ذلیل ہیں، تذلیل ہیں، پستیوں میں گرے ہوئے محتاج منگتے ہیں۔ دنیا کی قومیں ہمیں روند رہی ہیں، ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری عزتیں کھنگال رہی ہیں۔ خود غرض درباری مبلغین نے یہ درس مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سے لا علم رکھنے کے لیے دیا۔ اس درس نے نہ صرف مسلمانوں کے تشخص کو پامال کیا بلکہ ان کو معاشی طور پر بھی بدحال کر دیا، ان کو اس قابل نہ چھوڑا کہ انسانی ضروریات زندگی ہی احسن طریق سے پوری کر لیتے۔ مسلمانوں، جبکہ اسلام ایک ابدی اور عالمگیر دین ہے جو ایک کامل فلسفہ حیات کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست قوت تحریک بھی رکھتا ہے۔ سورہ احراف کے مطابق یہ دین اپنے ہر کی فلسفہ حیات سے دنیا کی امامت کرنے آیا تھا۔ یہ دین دنیا میں نظام عدل قائم کرنے اور انسانیت کو سکھ چین کی زندگی دینے آیا تھا۔ یہ دین دنیا سے ظلم و استبداد کو مٹانے اور غلامی کی زنجیریں توڑنے آیا تھا۔ یہ دین خدائی نظام ربوبیت کا فریضہ ادا کرنے آیا تھا، خدا کی کبریائی اور انبیاء کی سچائی ثابت کرنے آیا تھا۔ یہ دین دکھی انسانیت کا مداوا بن کر آیا تھا۔ یہ دین اس جمود کو توڑنے آیا تھا جو مذہب کے نمائندوں نے اپنی بقا کے لیے انسانی ذہنوں پر طاری کر رکھا تھا۔ مگر افسوس کہ یہ بھی انہی مذہب پرستوں کی عیاری سے خود ہی جمود کا شکار ہو گیا۔ ان عیاروں نے عقلوں پر ایسا جمود طاری کیا کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے احساس زیاں ہی جاتا رہا۔ اسلام دشمن ملوکیتی حکمرانوں کو گوارا نہ تھا کہ مسلمان عقل اور شعور کے تحت عزت اور وقار کی زندگی بسر کر لیں۔ وہ تو مسلمانوں کو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی غلام رکھنے کے در پہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے لیے درباروں میں 4 ادارے قائم کیے۔ فقیہہ کا ادارہ کہ جس نے اختلافی روایات کی طرح ڈالی، عجمی تصوف کا ادارہ کہ جس نے وحدت الوجود کی طرح ڈالی، روحانی امامت کا ادارہ کہ جس نے خلافت ارض ختم کر کے ملوکیتی اور خاندانی شاہ پرستی کی طرح ڈالی، خانقاہی ادارہ کہ جس نے تقلید شخصی، بزرگ پرستی، مردہ پرستی اور قبر پرستی کی طرح ڈالی۔ دور ملوکیت خاندان بنو امیہ یا خاندان بنو عباسیہ میں سے کسی خبیث مگر ماسٹر مائنڈ نے یہ 4 ادارے قائم کر کے مسلمانوں کی سوچ اور فکر پر اس قدر گہرا فار کیا ہے جس کے اثرات آج 1400 سال بعد بھی مسلسل موجود ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اداروں کے اثرات کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوئے۔ اب یہی وہ ادارے ہیں جو مسلمانوں میں فرقہ بندی کا باعث ہوئے ہیں۔